انڈیکس میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد شعر مکمل کیجئے، یہ بھی ایک جو ہے نا ایمسیکیوز ہے. کبھی کسی کے بارے میں ان کا اصل نام پوچھ لیتے ہیں، یہ بھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بورڈ کے پیپر میں 5 اشعار آئیں گے. ایک خواجہ میر درد کا، اس کے آخر میں لکھا ہوگا سکے ردیف جو ہوگی. ایک مرزا غالب کا، اس کے اینڈ میں لکھا ہوگا کیوں. احمد فراز، والا، کیا، آتش، ہم، حسرت موہانی. تو اسے ہماری جو ہے نا پہچان ہوگی، کیونکہ ہمیں شاعر کا حوالہ شاعر کا نام صحیح لکھنا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تعارف شاعر بھی لکھنا ہوتا ہے، مختصر تعارف شاعر بھی لکھنا ہوتا ہے، اور پھر اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پیپر میں کوشش کی جائے کہ ایسے سوال نمبر 2 بہت اچھے انداز میں لکھیں، اشعار کی تشریح آپ کر رہے ہیں، اور پھر شعر نمبر 3 اگر کر رہے ہیں تو شعر لکھ لیں، ویسے شعر لکھ لیا جائے. اس کے بعد شاعر کا نام لکھ لیا جائے. اگر صرف یہ لکھ دیں گے شاعر کا نام مرزا غالب تب بھی کافی ہے. پھر تعارف شاعر، مشکل الفاظ کے معنی، بیچ میں کالم سا بنا کر لائن لگا کر اس طرف الفاظ اور دوسری سائڈ پر اس کے معنی لکھنے ہوتے ہیں. فنی خوبی اگر بن رہی ہے تو لکھیں گے. پھر تشریح اور آخر میں مماثل شعر، یہ تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہیں. اس سے ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، اچھے نمبر ملتے ہیں. بات کی ہو رہی تھی کہ ایم سی کیوز میں بچے بہت کم نمبر لے رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہم نے جو کاپیز چیک کی ابھی پری بورڈ کی جو پیپرز ہوئے، بہت سے کوچنگ سینٹر میں پڑھانا ہوتا ہے، تو دیکھنے میں آیا کہ ایسے بھی بچے ہیں جن کے 20 میں سے 1 نمبر آیا ہے. میں نے ان کی تصویر بھی لی ہوئی ہے. 20 میں سے 1، 20 میں سے 5، 20 میں سے 7. اگر ایم سی کیوز صحیح نہیں ہیں تو آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے. ایم سی کیوز کا صحیح ہونا 20 میں سے 19 نمبر 18 نمبر لینے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. ایم سی کیوز میں آسانی سے نمبر نہیں ملتے. خلاصے مرکزی خیال تو وہ آپ 1 1 2 2 یاد کر کے لکھ کے آ جائیں گے، لیکن پتہ چلتا ہے ایم سی کیوز سے کہ آپ کتنے لائق ہیں، آپ کو اردو کتنی اچھی آ رہی ہے، کتنا آپ یاد کر کے آئے ہیں. تو لہٰذا ہمارے پاس جو ویڈیوز ہیں تو اس میں ایم سی کیوز کو لازمی دیکھیں. انشاءاللہ انہی میں سے ہم 2 جو ہے ویڈیو ہیں ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیجیے گا. اس میں سے لازمی جو ہے نا ایم سی کیوز انشاءاللہ 15-16 ایم سی کیوز اس میں سے آئیں گے. ہر سبق کے اینڈ میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی یاد کریں، اور جو انڈیکس وغیرہ کے ہیں جتنے بھی اس کو بھی لازمی دیکھ لیجیے گا. اب آپ دیکھ لیجیے گا بورڈ کے پیپر میں یہ 2 سلائیڈ، ایک یہ سلائیڈ ہے اور ایک یہ سلائیڈ. ان 2 سلائیڈ میں سے لازمی انشاءاللہ 5 شعر اسی میں سے آئیں گے. آپ دیکھیے گا کہ ایسے جو ہے جیسے کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا، ردیف. ایک میں والا، کیا، ہم، سکے، اور آخر میں ایک میں کیوں. یہ لازمی ہوں گے، یہ 5 اشعار اس طرح کے لازمی ہوں گے. کرنے 2 ہیں. احمد فراز کے 5 غزل کے 5 شعر ہیں، اور 5واں جو ہے جو مقطع ہے اس میں تخلص ہے، لہٰذا اس کو یاد کرنے کی، سمجھنے کی، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے اگر 4 بھی اگر شعر یاد کر لیتے ہیں تو امید ہے اس میں سے بھی پیپر میں آ جائے گا. ایسے مرزا غالب کو اگر ہم دیکھیں، مرزا غالب کی غزل نمبر 2 اس میں بھی 5 اشعار ہیں. آخری جو شعر ہے اگر ہم بک میں دیکھیں وہ مقطع ہے، اس میں غالب کا نام ہے. تو شروع کے جو 4 شعر ہیں، 4 اشعار ہیں، ان کی تشریح یاد کر لیجیے. اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو خواجہ میر درد، سکے، تو ان کی بھی جو ہے 4-5 اشعار ان کی بھی ہیں، اس کی تشریح یاد کر لیں. اگر ان تینوں کے بھی یاد کر لیتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، کیونکہ آپ نے باقی جو ہے نا یاد کیے ہوئے ہوں گے، ابھی جو ہے آپ نے صرف ریوائز کرنا ہے، تو صرف ان کو پکا یاد کر لیتے ہیں. ان کی جو ہے مماثل شعر کیا بن رہے ہیں، ان کے جو ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی، اس میں تمام چیزیں جو ہے اس میں بتائی گئی ہیں. اس میں سے بھی آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی. اس کے بعد ہم اگلی بات کرتے ہیں. اب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعر کس کا ہے. یہ والا آ گیا حیدر علی آتش، احمد فراز، والا، احمد فراز، مرزا غالب،
حسرت موہانی، حیدر علی آتش، خواجہ میر درد، حیدر علی آتش، مرزا غالب کیوں، خواجہ میر درد، احمد فراز، مرزا غالب، حسرت موہانی. تو اس طریقے سے یہ سب یاد ہونی چاہیے، اس میں غلطی نہ ہو. بہت سے بچے غلطیاں کرتے ہیں اس میں، شاعر کا نام ہی غلط بتا رہے ہیں. علامہ اقبال، میر تقی میر، ان کی تو میر تقی میر کی غزل جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکے ہیں. علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں غزل تو نہیں ہیں، اس لیے بہت اچھے انداز میں لکھی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کسی کو جو نا آسان لگ جاتا ہے اور وہ اسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرزا غالب کا شعر ہے، اور پھر تعارف شاعر بھی غلط لکھ رہے ہوتے ہیں. اب تعارف شاعر جو ہے نا آپ نے یہ یاد کرنے ہیں، بہت ہی آسان. مرزا غالب کے بارے میں کچھ چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ ان کا اصل نام کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، تخلص کیا ہے ان کا، پیدائش کب اور کہاں، وفات کب اور کہاں، والد کا نام کیا ہے، اور اردو کے کون سے شاعر ہیں، فلسفی شاعر ہیں، اور ان کی تصانیف. ایسے احمد فراز کے بارے میں ان کا نام، ان کے والد صاحب کا نام، تخلص کیا ہے، پیدائش کب اور کہاں، وفات کب اور کہاں، اور ان کے جو ہے القابات کیا ہیں اور تصنیف کیا ہیں. اتنا بھی اگر آپ لکھتے ہیں تب بھی کافی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3، اقتباس کی تشریح. اقتباس کی تشریح اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں سے آئیں گے قومی اتفاق میں سے ہوگا، زبان گویا میں سے، خط غالب میں سے، یا تھر کی نادیہ کمانچی میں سے. تو بہتر یہ ہے کہ ویسے تو آپ نے چاروں پڑھے ہوں گے، یاد کیے ہوں گے، لیکن ابھی وقت کم ہے، 2 کو پکا یاد کر لیں، ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیجیے ان دونوں کو. قومی اتفاق، زبان گویا، قومی اتفاق، زبان گویا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک یا ان دونوں میں سے دونوں کا اقتباس دیا جائے گا اور آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. اب اس میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے؟ سبق کا نام، مصنف کا نام، تعارف مصنف اور تشریح. یہ 4 چیزیں تو لکھنا ضروری ہیں. ایسے بہتر ہے کہ اقتباس جو آپ لکھ رہے ہیں تھوڑا سا وہ لکھیں، حوالے سبق، حوالے مصنف، تعارف مصنف، تشریح. اگر سیاق و سباق لکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، سیاق و سباق بھی لکھ لیا جائے. اس طریقے سے لکھیں اقتباس جو ہے شروع کی 2-3 الفاظ ہو جائیں، آخر کے کچھ الفاظ ہو جائیں، بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ یہ اقتباس لکھ رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں. حوالے سبق میں اگر سبق کا نام قومی اتفاق لکھ دیں کافی ہے. حوالے مصنف میں مصنف کا نام سر سید احمد خان اور ماخوذ از مقالات سر سید. ماخوذ از جو اگر یہاں لکھتے ہیں تب بھی صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے تعارف مصنف بہت اچھے انداز میں لکھنا ہے. پھر یہ سیاق و سباق، تعارف مصنف اور بھی لکھنا ہے، 4-5 پوائنٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے ان کے بارے میں. سیاق و سباق اور یہ تشریح ایسے بہت اچھے انداز میں لکھیں گے. آخر میں لائن لگا دی جائے، پتہ چل جائے کہ سوال ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پیپر میں جو اقتباسات آئیں گے اس میں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں سے یاد کر لیں تو اللہ سے امید ہے 1 یا 2 یا 3 اقتباس اسی میں سے انشاءاللہ آئیں گے. آپ اس کو یاد کر لیجیے گا. قومی اتفاق کا سبق پورا 1 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، اور زبان گویا کا پورا سبق بک میں سے 1 مرتبہ پڑھ لیجیے گا. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آسانی ہوگی. یہ سر سید احمد خان کی حالات زندگی، تعارف مصنف اور تصنیف، الطاف حسین حالی کے بارے میں، زبان گویا اور خط غالب. ایسے ہی سوال نمبر 4 میں 2 چیزیں ہیں، مرکزی خیال یا بند کی تشریح. تو ہم مرکزی خیال لکھیں گے. اب مرکزی خیال جو پیپروں میں آئیں گے، رہے نام اللہ کا بھی آ سکتا ہے، چپکی دار، داستان تیاری میں باقی، سائیڈ ایفیکٹس، چاند میری زمین. بہتر ہے کہ آپ نے 5 یاد کر لیے ہوں گے، لیکن اب 1-2 دن رہ گئے ہیں، ان 2 کو صرف یاد کر لیجئے، رہے نام اللہ کا اور چپکی دار. انشاءاللہ ہر پیپر میں ان دونوں میں سے ایک تو لازمی آئے گا، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ. تو آپ ان 2 کو لازمی یاد کر لیجئے. اگر یہ 2 یاد ہو چکے ہیں، داستان تیاری میں باقی بھی یاد کر لیجئے. لیکن خاص طور پر جو بوائز ہیں جنہوں نے اب تک اتنی خاص محنت نہیں کی، تو وہ ان دونوں کو بہت اچھے انداز میں یاد کر کے جائیں. اب مثال کے طور پر لکھنا کیسے ہے، اس میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4 مرکزی خیال، رہے نام اللہ کا، تعارف شاعر لکھنا ہوتا ہے، تصنیف لکھنی ہوتی ہے ان کی، بہتر ہے،
مرکزی خیال اور آخر میں ایک شعر. جیسے مثال کے طور پر تعارف شاعر میں آپ اس طریقے سے لکھ رہے ہیں، شاعر کا نام بتا دیا، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اردو کے پہلے جو عوامی شاعر ہیں، جمہوری شاعر ہیں، نام کیا ہے، اور اس طرح کی تصنیف کون کون سی ہیں. تو اس طریقے سے اگر لکھیں گے تو اور اچھا ہوگا، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. اور یہ مرکزی خیال، اور آخر میں ان کا ایک شعر، نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. اس کے بعد سوال نمبر 5 سبق کا خلاصہ پیپر میں آئے گا. خلاصے جو ہے بیگم کی بلی، زیور کا ڈبہ، فاقے میں روزہ، خواہ مخلوق کی لڑائی، انشاءاللہ ان چاروں میں سے آئیں گے. اب آپ کو جو یاد کرنے ہیں ویسے تو چاروں ہی یاد کرنے ہیں، لیکن جو پکے یاد کر کے جانے ہیں یہ 2 پکے یاد کر کے چل جائیں گے تو انشاءاللہ تب بھی کافی ہے، خاص طور پر بوائز، تاکہ وہ پاس ہو جائیں اچھے نمبروں سے. وہ اگر یہ 2 بھی یاد کر کے چل جاتے ہیں، بیگم کی بلی اور زیور کا ڈبہ، تو امید ہے ان دونوں میں سے ایک آئے. ان دونوں کے ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے، ان دونوں کے ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے، ان دونوں کے ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے. اس لیے اگر آپ یہ 2 یاد کر کے چل جاتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ بورڈ کے پیپر میں ان میں سے لازمی آئیں گے. اب لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ذرا سن لیجیے. تعارف مصنف لازمی لکھنا ہوتا ہے، اوپر درمیان میں لکھیں سوال نمبر 5 خلاصہ. نمبر 1 پہ تھا بیگم کی بلی، آپ اچھے انداز میں تعارف مصنف لکھیں، پھر تصنیف ان کی 3 یا 4 کتابوں کے نام، پھر خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. اس طریقے سے آگے بڑھا ہمیں خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے اس کو ہم تبصرہ کہتے ہیں، طرز تحریر کی خصوصیات. اب پیپر میں مرزا غالب، خواجہ میر درد، نذیر اکبر بادی، میر حسن، ان جیسے جو ہے جو شعراء ہیں ان میں سے انشاءاللہ لازمی آئے گا. اللہ سے امید ہے کہ یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان میں سے 2 تو لازمی ہی آئیں گے. کرنا ایک ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ یہ 2 یاد کر لیں، مرزا غالب اور خواجہ میر درد، ان دونوں کی طرف سے اگر یاد کر لیں تو انشاءاللہ فرسٹ ایئر میں بھی آسانی رہے گی، سیکنڈری اور آگے بھی انشاءاللہ بی ایس سی، بی ایس، اس میں بھی جو ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس میں بھی اس کے تبصرے آتے رہتے ہیں. تو اس کو لازمی یاد کریں، لکھیں. ابھی آپ کے پاس 1-2 دن ہیں اور اس کو یاد کر کے جائیں، تاکہ وہاں پہ جو ہے نا اس کو آپ چھوڑیں نہیں. بہت سے بچے اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، لکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ لازمی لکھیں. اس کے بعد اگلا جو سوال ہے سوال نمبر 7، وہ شعراء پر تبصرہ تھا اور یہ ہے نثر نگاری کی خصوصیات پر تبصرہ. ایک اور چیز کو ذرا دیکھتے رہیں. اصل میں ہمارے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں، ہم نے بنائی ہوئی ہیں، تقریباً جو ہے فرسٹ ایئر کی جناب یوٹیوب پہ سر نوید خالد لکھیں تو اس میں آپ کو یہ تمام جو ہے ویڈیوز ملیں گی. قومی اتفاق کے بارے میں، زبان گویا، فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، حمد، نعت، رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باغ کی، خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2، خواہ مخواہ کی لڑائی، بیگم کی بلی، یعنی کہ تمام چیزیں پوری بک کی، تھر کی نادیہ کمانچی، قومی اتفاق کا اقتباس، اس کو لازمی پڑھیے گا، دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ امید ہے پیپروں میں ان میں سے ایک اقتباس آئے گا. اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. زبان گویا کے جو اقتباسات ہیں اور اس میں سے آپ کو سباق میں کیا لکھیں گے اس میں موجود ہے، لازمی لکھیے گا. تو یہ ایک دفعہ لازمی جو ہے، ایک تو یہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ لازمی دیکھیے گا، یہ چیپٹر وائز ہیں ایم سی کیوز، اور تبصرے بھی اس میں موجود ہیں. اور ایسے ہی ایک اور جو ایم سی کیوز ہیں اس کو بھی لازمی دیکھی جائے گا. امید ہے کہ ان ایم سی کیوز میں سے کچھ آ جائے. یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں، یہ جو ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، ماڈل پیپر کے بھی ایم سی کیوز دیے گئے ہیں یہ، اور اشعار کی تشریح وغیرہ جو دی گئی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی سر سید احمد خان، امتیاز علی تاج، منشی پریم چند، خواجہ حسن نظامی، ان پر تبصرہ یاد کر کے جائیں. سر سید احمد خان بھی پیپر میں آ سکتا ہے، امتیاز علی تاج بھی آ سکتا ہے، منشی پریم چند بھی، ان میں سے آئیں گے انشاءاللہ.
تو بہتر ہے کہ سر سید تو پکا یاد کر کے جائیں، ان کے ساتھ یہ دو بھی اگر یاد کر کے چل جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، امتیاز علی تاج اور منشی پریم چند۔ پیپر میں اس کے ساتھ مضمون کوئی بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، اے آئی کے بارے میں، مصنوعی ذہانت کے بارے میں، اور بھی کچھ آ سکتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ مضمون پر فوکس نہ کیجیے بلکہ تبصرہ یاد کر کے جائیے، کیونکہ یہ تبصرے بعد میں بھی کام آتے ہیں۔ منشی پریم چند کا تبصرہ بھی جب آپ سیکنڈ بی ایس کر رہے ہوں گے، بی ایس سی وغیرہ، اس میں بھی کام آتا ہے۔ سر سید احمد خان کا تبصرہ اس میں ہے، اس لیے لازمی ان کو یاد کر لیں تاکہ بات کے لیے بھی آسانی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھے انداز میں پیپر ہو، اچھے نمبروں سے آپ پاس ہوں، بہت اچھا کر آئیں پیپر، جو چیزیں بتائی گئی ہیں انہیں میں سے آئیں، اور لازمی بعد میں کمنٹس کیجیے گا، دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا، گروپس میں شیئر کیجیے گا، کیونکہ پیپر میں انشاءاللہ اس میں سے آنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جیسے ہماری کلاس تقریباً 40-45 منٹ کی ہوتی ہے، تو تقریباً 22 منٹ ہوئے ہیں، تو 22 منٹ کی ویڈیو ہے، تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن بہت سی چیزیں جو ہے ہمیں سمجھ میں آ چکی ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔